قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے سوشل میڈیا پر موندہ طوفان کی خبریں گردش کرنے لگیں، بندے کو طوفانوں اور سیلابوں سے متعلق کچھ تحقیق اور تفتیش کا موقع ملا اور کچھ نتائج اخذ کیے اور جمع کیے۔ خیال آیا کہ میں اس کو اپنے علمی بھائیوں کے گوش گزار کر دوں، لہذا طوفان کے بارے میں مختصراً معلومات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً۔ طوفان بنتے کیسے ہیں؟ سمندر کے گرم پانی سے بھاپ اٹھتی ہے۔ یہ بھاپ بادل بن کر اوپر جاتی ہے اور بادلوں کی توانائی سے ایک گھومنے والا طوفان بنتا ہے۔ جب تک یہ طوفان سمندر میں رہتا ہے تو توانائی اور قوت کی انتہا پر ہوتا ہے اور طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ طوفان کا انحصار مکمل سمندر پر ہوتا ہے۔ سمندری طوفان کو زندہ رہنے کے لیے سمندر کے گرم پانی کے بخارات، بادلوں کی گردش اور توانائی درکار ہوتی ہے۔ جب تک یہ عمل جاری رہتا ہے طوفان طاقتور رہتا ہے۔ خشکی پر طوفان کی آمد کب ہوتی ہے؟ فضائیں، ہوائیں اور دباؤ کا نظام طوفان کو خشکی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ جب طوفان ساحل یعنی خشکی کے کنارے سے ٹکراتا ہے تو اس کے ساتھ تیز ہوائیں چلتی ہیں، شدید بارشیں ہوتی ہیں اور سمندر کے پانی کی سطح غیر معمولی طور پر بلند ہو جاتی ہے اور لہریں کئی فٹ اوپر چلی جاتی ہیں۔ طوفان کے اسی خشکی سے ٹکرانے کو تیلگو میں تیرم تاکندی کہتے ہیں، اور جب طوفان مکمل طور پر خشکی پر آ جائے تو اس کو تیلگو میں تیرم داٹندی کہتے ہیں۔ خشکی پر طوفان کے آتے ہی اس کی توانائی کمزور پڑنے لگتی ہے، کیونکہ اس کا اصل منبع گرم سمندر کے بخارات سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ کچھ گھنٹوں یا ایک دو دن میں ہوا کی رفتار کم ہو جاتی ہے، بادل منتشر ہو جاتے ہیں اور طوفان ختم ہو جاتا ہے۔ صرف ہلکی سی بارش اور بادل باقی رہ جاتے ہیں۔ اس طرح طوفان سمندر میں پیدا ہوتا ہے اور خشکی میں اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر
پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔